اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البلد مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، آج کی ہماری یہ سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ تھوڑی طویل سورت ہے اب تک کی سورتوں میں، تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ میرا طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کہ میں شروع میں آپ کو سورت کا ٹاپک سمجھاتا ہوں، اس کا موضوع، اس کا مضمون شروع میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جب ترجمہ کر لیتے ہیں تو اس میں آسانی رہتی ہے سمجھنے میں، اور اس سے ہمارے اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ میں ابھی ترجمہ شروع کر دوں تو آپ کو بھی ایسا محسوس ہوگا کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر جان لیتے ہیں اور اس کا موضوع، اس کا ٹاپک جان لیتے ہیں کہ یہ سورت جس وقت نازل کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا، یعنی پوری قوم آپ کی دشمنی پر تل گئی تھی، آپ کو تکلیفیں، ایذائیں اور طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ایسے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے دنیا میں، اور انسان کے لیے دنیا کی حیثیت کیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو کیا حیثیت حاصل ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کی حیثیت، اور پھر دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سعادت یعنی اچھائی کا راستہ بنایا اور شقاوت برائی کا راستہ بنایا، دو راستے بنائے۔ دیکھیں لگاتار دو صورتوں سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے، واللیل اذا یغشی میں بھی یہی مضمون تھا، اور والشمس وضحاہا میں بھی، اور اسی طرح اس میں بھی کسی قدر یہ مضمون بھی ہے، یہ حصہ بھی اس میں شامل ہے کہ دو راستے بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہے گا یا پھر اپنے آپ کو وہ اچھا بنانا چاہے گا۔ تو اس صورت کا پورا خلاصہ یہ ہوگا، سب سے پہلے تو اس کے اندر گواہ بنایا گیا ہے شہر کو اور پوری آدم کی اولاد کو، حضرت آدم کو، سب کو جو ہے گواہ بنا کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے کوئی آرام کی چیز نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے دنیا یہ۔ تو سب سے پہلے تو قسم کھائی ہے، قسم بھی کس بات پہ کھائی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ آرام کی جگہ نہیں ہے بلکہ مشقت کی جگہ ہے۔ تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں یہ نہیں کہ مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو، موج لو بس، یا کسی کو مصیبتیں نہیں آئیں گی، کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ نے بتایا کہ ہر انسان پر مشکلیں آئیں گی، ہر انسان پریشان ہوگا۔ دوسرا ٹاپک اور دوسری بات اس صورت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کی اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ اس سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی انسان غلط کام کرے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس غلط فہمی کو اللہ نے اس صورت کے اندر دور کیا ہے، بتایا کہ ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، تم مال جو خرچ کرتے ہو دکھاوے کے ساتھ خرچ کرتے ہو یا اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہو، ہم سب دیکھتے ہیں، اچھے برے کی سب کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو اللہ نے دور کیا ہے، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔
پھر اسی صورت کے اندر یہ بھی ہے، ایک برائی کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان مال لٹاتا ہے پورا کا پورا، شادیوں میں، بیاہوں میں، جوئے میں، سٹے میں اور طرح طرح کے کھیلوں میں پیسہ اڑاتا ہے اندھا دھن۔ اور پیسہ بھی وہ کیوں لٹاتا ہے؟ تکبر میں، غرور میں، دکھاوے میں، دکھاوا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس برائی کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تم کس لیے خرچ کر رہے ہو، کس لیے مال لٹا رہے ہو۔ اور پھر جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے کہ ایک اچھائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے۔ برائی کے راستے پہ چلنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، برائی آدمی بہت آسانی سے کر لیتا ہے، بہت ہی آسانی سے۔ برائی کے لیے بہت زیادہ محنت و مشقت نہیں کرنی پڑتی انسان کو۔ آپ تذکرہ چھیڑ دی چغلی کا، وہ چلیے برائیاں شروع، کسی کو زبان سے کچھ کہہ دیجئے، چلیے ایک دم شروع۔ تو برائی کرنا انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ مشکل کام ہے بہت، یعنی یہ گویا ایسا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھ رہے ہو، پہاڑی پر چڑھ رہے ہو، گھاٹی کو ہم نے پار کیا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں یہی بات بتائی کہ اچھائی حاصل کرنے کے لیے جو ہے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے کچھ نہیں، انسان زبان سے کسی کو کچھ کہہ دے ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو بلندیوں کی طرف ہمیں اچھائیاں لے جاتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اس صورت میں جن خاص اچھائیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، ان میں جو ہے مسکینوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلانا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح غلاموں کو آزاد کرانا، کہ غلام جو ان کو آزاد کرائیے تو یہ بہت بڑی اچھائی ہوگی۔ تو کچھ اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور اس میں آخر میں پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب تبھی ہوگا جب آدمی مومن ہوگا۔ اچھائیاں جبھی قابل قبول ہے جبکہ آدمی مومن ہو، مومن نہیں ہے تو کوئی اچھائی آخرت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے باتیں تھی جو اس پوری صورت کے اندر ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا جو ہے ہم خلاصہ کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کس شہر کی؟ مکہ مکرمہ کی شہر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کو بڑا مقدس شہر بنا دیا، وہاں پر کچھ نہیں تھا، حضرت ابراہیم آئے تھے اور وہاں پر کعبہ بنایا تھا، پانی بھی نہیں تھا وہاں پہ، وہ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تلاش میں، اپنے بیٹے کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کیا تھا۔ صفا سے مروہ دوڑ رہی تھی، مروہ سے صفا دوڑ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور وہاں سے زمزم جاری کر دیا تھا، تو پانی تو اس وقت جاری ہو گیا تھا۔ اور آج دیکھ لیجئے آپ کہ جو ہے مکہ ایک بہت شاندار جو ہے سٹی میں شمار ہوتا ہے، تو اللہ نے بہت ہی زیادہ مکے کو ترقی دی، عزت دی۔ اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا۔ یہ مکہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ مکہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیغمبر، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ یعنی ہم اس شہر کی قسم اسی لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ بس خالی شہر ہے، نہیں، بلکہ آپ اس میں مقیم ہیں، یہ بڑا معزز ہے۔ انت حل بهذا البلد، بے شک آپ جو ہے اس شہر میں مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ والد باپ کی، اس کی اولاد یعنی سب سے بڑے باپ حضرت آدم ہے، سب انہی کی اولاد ہے۔ وما ولد، اور جو انہوں نے پیدا کیے یعنی تمام انسان، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے حضرت آدم کی، باپ کی اور آدم زاد کی، سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا گیا؟ اس میں یہ بھی آپ جو ہے تھوڑا سا اس میں غور کر سکتے ہیں کہ اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ ایک ایسا مقدس شہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے جانوروں کو تکلیف دینا یہ سب حرام ہے، درختوں کو کاٹنا یہ سب حرام ہے، اہل عرب کے نزدیک وہ سب حرام سمجھا جاتا تھا، تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسی مقدس شہر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔
طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا. جہاں پر ایک جو ہے مچھر کو مارنا پاپ ہے اور گناہ ہے، اور جو ہے جانوروں کو نہیں مارا جا سکتا، شکار نہیں کیا جا سکتا، اور درخت نہیں کاٹے جا سکتے. آپ عمرے میں جاتے ہیں یا حج میں جاتے ہیں، آپ سے کچھ ہو جاتا ہے، بال بھی اگر آپ کے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں اپنے اس سے، تو آپ وہاں پر وہ دیتے ہیں، اس کا جو ہے اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے. تو اتنا مقدس شہر ہونے کے باوجود آپ یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں. گویا یہ اس حالات میں نازل ہوئی یہ صورت جب آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں تھیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. یہ ہے وہ چیز جس پر اللہ نے قسم کھائی. کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان کو جو ہے بہت ہی مشکلات میں پیدا کیا ہے، مشقت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ آیت ذہن میں رکھیے، اور ہم اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں، اور ہمیں بہت ہی زیادہ صبر ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان یہ سمجھے میں اس دنیا میں اس طرح رہوں، نو ٹینشن، قطعاً کوئی ٹینشن نہ رہے، ذرہ برابر میرے دماغ پر کسی چیز کی کوئی ٹینشن سوار نہ رہے، بس کھاؤ پیوں موج لوں، کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. لاکھ آپ کے پاس مال و دولت آ جائے، مال و دولت میں سکون نہیں ہے. سکون یعنی ضروری نہیں کہ ہر امیر سکون میں ہو. جس نے بہت پیسہ کما لیا اس کو ٹینشن ہے انکم ٹیکس والوں کی، اس کو انکم ٹیکس کا خطرہ لگا رہتا ہے. یا جس کے پاس بینک نہیں ہے، پیسہ ہے، اس کو چوری ہونے کا خطرہ بھی ہے. انسان کو چوری ہونے کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے. جو بالکل غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کو چوری ہونے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہے، وہ اس لیے پریشان ہے. تو پریشان ہر آدمی ہے، لیکن ہر آدمی کی پریشانی کی نوعیت کیا ہے؟ مختلف ہے. آپ کا کوئی دوست جاب کرتا ہو، آپ اس سے کہیں کہہ رہے بہت اچھی جاب ہے ماشاءاللہ آپ کی، تو آپ صبح ہی جاتے ہیں 8 بجے، شام میں آپ جو ہے 5 بجے آ جاتے ہیں گھر، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے 5 بجے آتے ہیں، بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا. لیکن آپ اگلے آدمی سے پوچھئے کہ وہ کیسے مینیج کرتا ہے، صبح جانا، روز آنا، خالی جو ہے سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہوگی، کس طرح وہ مینیج کرتا ہوگا؟ تو وہ بھی کہتا ہوگا کہ جو ہے مجھے خالی سیٹرڈے سنڈے چھٹی ملتی ہے، باقی کچھ بھی ایمرجنسی آ جائے میں چھٹی نہیں کر سکتا. تو وہ بھی پریشان ہے. تو ہر آدمی پریشان ہے، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے. کوئی دکاندار ہے، تاجر ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، صبح ہی آ جاتا ہے دکان پہ، گھر ہی میں دکان ہے نیچے، اور شام میں اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور جو ہے اچھا خاصا پیسہ کما لیتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ جو ہے بہت مزہ آ رہا ہے، تو یقیناً اس کو بھی کچھ نہ کچھ مشکل ہوگی کہ ارے مستقل بیٹھنا پڑتا ہے، نہیں بیٹھوں گا تو گاہک ٹوٹ جائیں گے، ایک کسٹمر کا جانا گویا 10 کسٹمر واپس چلے گئے، ایسا ہے، تو مجھے بیٹھنا ہی پڑتا ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتا. تو پریشان ہر آدمی ہے، جو ہے کوئی بھی آدمی آپ کو جو ہے 100% سکون میں نہیں ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا. جو ہے کوئی غریب آدمی بھوک سے پریشان ہے، اس کا پیٹ اندر ہے، اور امیر آدمی وہ اس لیے بھوکا ہے کہ اس کا پیٹ اندر چلا جائے. غریب آدمی کا پیٹ اس لیے اندر ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور امیر آدمی کھا نہیں رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بڑھ جائے. غریب آدمی کی کمر پر بوجھ رہتا ہے، امیر آدمی کے جو ہے وہ پیٹ پر دکھتا ہے، سب کچھ اس کی نعمت ہے جو کچھ کھاتا ہے. تو انسان جو ہے اس دنیا میں مشقت میں، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ اَيَحْسَبُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. وہی یہ جو کچھ ہے، کوئی اس کی
اس کے اعمال کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، نہر بہا دی، گویا میں نے تو پیسوں کی اتنا مال خرچ کیا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اتنے جو ہے میں نے شادی اور ناچ گانے میں پیسے لٹائے، کوئی مثال نہیں ہے۔ بڑے فخر و تکبر سے کہتا ہے، غرور سے کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا، اہلک تو لٹا دیا، خرچ نہیں لٹا دیا۔ خرچ کرنے میں تو تھوڑا سا اچھا سا بھی لگتا ہے کہ اچھا آپ نے خرچ کیا ہے، نہیں، لٹا دیا، اہلک تو میں نے لٹا دیا ہے ڈھیروں مال۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے کمایا، حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا؟ یہ جو مال خرچ کیا ہے یہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے یا دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی دور کی ہے کہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے جب وہ مال خرچ کرے تو وہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نعمتیں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا نعمتیں دی تمہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْن، کہ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی ہیں انسان کو جن سے وہ سوچے سمجھے؟ یہ آنکھیں خالی گائے بھینس کی آنکھیں نہیں ہیں کہ خالی ان کا کام دیکھنا ہے، بلکہ انسان غور کرے کائنات کی چیزوں پر، صبح و شام پر غور کرے کہ کیسے جو ہے صبح مستقل ہزاروں سال سے صبح میں ہی ہوتی ہے، رات صبح کے بعد آ جاتی ہے، رات کے بعد پھر صبح آ جاتی ہے، کس طرح نظام چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی ہیں، وَلِسَانًا، اور ایک زبان نہیں دی ہے، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ نہیں دیے ہیں، لپس، شفتین، کہ ہم نے اسے دو آنکھ، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کائنات کی چیزوں میں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے اسے دو راستے دکھائے ہیں، دونوں راستے ہم نے اس کو بتلا دیا، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اب جو آنکھیں دی ہیں ان سے آدمی غور کرے کہ کون سا راستہ اچھا ہے، ہم نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی انسان کو سوچنے سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کے باوجود بھی وہ اس دشوار راستے میں، اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، اس میدان میں اس نے قدم نہیں رکھا۔ کس میدان میں؟ آگے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، میں کس گھاٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر بھی آدمی نے اس کے باوجود گھاٹی میں قدم نہیں رکھا، ایسا کون سی گھاٹی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، کہ وہ گھاٹی یہ ہے، بلندی کی طرف جو اچھائیاں لے کر جائیں گی وہ یہ ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرانا، گردن چھڑانا، مطلب وہی ہے کہ اس وقت غلام ہوتے تھے، غلاموں کو آزاد کرانا، پیسے دے کر، پیسہ خرچ کرنا ہے تو یہاں خرچ کیجئے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ اگر خرچ کرنا ہے تو یہاں پہ کیجئے فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کو آزاد کرا دیجئے۔ آج کے دور میں کسی کو جیل سے آپ رہا کرا دیجئے، کوئی بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، پکڑا گیا ہے شک کی بنیاد پر، خالی کتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو جن کو جیل میں بھر دیا گیا پوری دنیا کے اندر صرف شک کی بنیاد پر، تو ان کو آزاد کرائیے تو آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے، وہاں پر پیسہ خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔
تو غلام کو آزاد کرانا یہ بلندیوں کی طرف اور اچھائیوں کی طرف لے جانے میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت چونکہ اسی کی ضرورت تھی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو ہے بیان فرمایا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی فقر و فاقہ والے دن میں، قحط سالی والے دن میں، لاک ڈاؤن چل رہا ہو، آپ یہ مان لیجئے کھانے کو نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک نہیں مل رہا ہے، ایسے دنوں میں کھلانا کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ ایک تو یتیم ہے ٹھیک ہے، لیکن رشتہ دار یتیم، اس کو کھلانا۔ دیکھیے رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہدایات فرمائی ہیں، خاص طور سے سل من قطعک، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جوڑو جو تم سے رشتہ داری توڑے، اس سے جوڑیے۔ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انسان زکوٰۃ و صدقات اپنے رشتہ داروں کو دے، جو یتیم، جو مستحق ہیں ان پر خرچ کرے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو رشتہ داری کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت ہی حساس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی بار حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیے، بتائیے ایمان کے بارے میں، ان کو جہنم سے بچائیے، ان کی فکر کیجئے کچھ، تو سب سے پہلے کن کی فکر کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے ان کو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان تک سب سے پہلے آپ پیغام پہنچائیے۔ تو رشتہ داری کو نبھانا گویا اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ کسی سے قطع تعلق اس لیے نہ کریں، اسلام حکم دیتا ہے کہ اس سے جوڑ کر رکھیے جو آپ سے توڑے، تو یقیناً اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی والے دن میں، بھوک والے دن میں کھلا دینا کسی یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ او مسکیناً ذا متربۃ، یا کسی مسکین کو جو بڑا ہی بدحال ہو، کوئی مسکین۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسکین کے بارے میں، یا کوئی مسکین ہو اس کو کھانا کھلا دینا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بلندی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ دونوں کام کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم كان من الذين، پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں کہ جو ایمان لایا، کہ جو لوگ ایمان لائے ان میں ہو جائے، تب یہ عمل ان کا قابل قبول ہوگا۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، 2 آنکھیں دی، لیکن اس نے اس میدان میں قدم نہیں رکھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، یتیم رشتہ دار کو کھانا نہیں کھلایا، کسی آزاد جو ہے غلام کو آزاد نہیں کرایا، تو اس کے سینس میں آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں پھر وہ مومنوں میں سے بھی نہیں ہوا، ان مومنوں میں شامل بھی نہیں ہوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان میں شامل ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس میں شامل ہو، تبھی یہ سب عمل قابل قبول ہوں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو جو ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ صبر کے معنی ہم آپ یہی سمجھتے ہیں کہ صبر کے معنی کوئی مار رہا ہو آپ صبر کیجئے، 2 مارے آپ صبر کیجئے، وہ 4 اور مارے گا آپ کے۔ عربی میں صبر کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے جمے رہنا، ٹک جانا کسی کام پر، استقامت جسے بولتے ہیں۔ ہمارے اندر برے خیالات آ رہے ہیں، برے خواہشات ہمارے اندر آ رہی ہیں، ہم وہیں پر صبر کر لیں، دبا لیں، یہ صبر ہے۔
ہمارا معمول ہے کہ ہم نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اس پر ہم ثابت قدم رہیں، صبر کرتے رہیں. صبر یعنی ثابت قدم رہے، کنٹینیو اس کو رکھیں، یہ صبر ہوا. انسان کو حرام کمانے کا موقع ملا لیکن اس نے صبر کیا اپنے حلال کمانے پر، کہ میرا طریقہ ہے میں حلال کماتا ہوں، وہ اس پر ثابت قدم رہا، تو یہ صبر ہے. تو آپس میں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں ہو جانا چاہیے. کوئی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ایسی بن جانی چاہیے کہ جو مومنوں کی ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوں. اور دوسرے کیا اس کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے اس معاشرے کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو رحم کھانے کی وصیت دی ہے، تاکید کی ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کھایا جائے. وہ اللہ چاہ رہے کہ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے جس کے اندر ایک دوسرے پر رحم کھانے کا مادہ موجود ہو، ترس کھائیں. رحم کے بارے میں کتنی احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، فضیلت آئی ہیں. میں آپ کو 2-4 حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ بالکل رحم نہیں کرتا اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. ایک دوسری حدیث میں فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو دوسروں پر ترس کھاتے ہیں اللہ بھی ان پر ترس کھاتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ ترس کھاؤ تم لوگوں پر، ترس کھاؤ تم ان پر جو زمین میں ہے، جو زمین پر ہے یعنی لوگوں پر، ترس کھائے گا تم پر وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ. 2 حدیث ہوئی. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کا ریسپیکٹ نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے جو بڑوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. بڑوں سے آدمی تمیز سے بات کرے، احترام کرے، تو تڑاک سے ان سے مت بولے. بڑا بڑا ہوتا ہے، آپ چاہے علم میں بڑے ہوں لیکن بزرگ کی عزت کرنی چاہیے. عام طور سے راستوں پر چلتے ہیں، کوئی بڑے میاں جاتے ہیں، آپ ہورن دیجئے وہ نہیں ہٹتے، اور آپ ان پر غصہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ انسان کے اندر جو ترس کھانے کا جذبہ رکھا گیا ہے نا، وہ اسی کے اندر سے ختم ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے. اگر گویا آپ ترس نہیں کھاتے کسی پر، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بے وجہ ڈانٹتے ہیں، آپ کو بچوں سے نفرت ہے، غصہ آتا ہے بہت زیادہ. بعض آدمی ہوتا ہے کھڑوس سا، وہ اس کو جو ہے بڑی الرجی ہوتی ہے بچوں کے بات کرنے سے، بولنے سے، وہ غصہ ہوتا رہتا ہے ارے کیوں بول رہا ہوں یہاں. تو رحم کا مادہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بدبخت ہے، بدبخت کے دل سے ترس کھانے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. حدیث کے الفاظ ہیں، عربی ہے، آپ کو جو ہے انسان کو کم سے کم اتنی عربی آنی چاہیے کہ حدیث کے الفاظ آئیں تو وہ سمجھ جائے. اب ہم ترجمہ کریں گے وہ تبھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ کے. باقی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کم از کم اتنی عربی سیکھ لے کہ اس کو ترجمہ تو کرنا آ ہی جائے. لگتا ہے انسان کوشش کرے، بہت محنت، 1-2 سال کے اندر کم از کم اس کو اتنی آ جائے گی
کہ وہ ترجمہ کرنا سیکھ جائے۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنوں کی مثال آپس میں رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ایسی ہے کہ جیسے ایک باڈی ہو، جسم ہو، باڈی کے کسی بھی پارٹ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں چلا جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے پورے جسم کی۔ آپ کے خالی ہاتھ میں چوٹ لگی ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ خالی آپ کے ہاتھ کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن اس ایک انگلی کی تکلیف کی وجہ سے آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، پورا جسم بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے۔ تو یہ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی، کہ مومنوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بھائی کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو تمام کو ایک دم الرٹ ہو جانا چاہیے، اس کی ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، جو کچھ اس کے لیے بن سکتا ہو وہ کریں۔ کیوں؟ ایک ہم باڈی کا پارٹ ہے، سب ایک پارٹ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری باڈی انسان کی مشقت میں چلی جاتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، ایک ایسی سوسائٹی کہ جہاں پر یہ سب ہمدردیاں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو۔ تو وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی جو تلقین کرتے رہے۔ ایک اور حدیث ہے رحم کھانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر کبھی ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، بے مدد نہیں چھوڑتا اسے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کتنا اچھا جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں مشغول ہوگا، ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ اور اس کے آگے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، کہ جو مسلمان سے ایک تکلیف کو ہٹائے، جس نے دور کی مسلمان سے کوئی تکلیف، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو تکلیفیں ہوں گی ان میں سے ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس کسی نے مسلمانوں کی عیب پوشی کی، پردہ پوشی کی، اس کے عیب معلوم تھے، اس کو سارے زمانے کو نہیں بتایا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، معاشرے کا حال ہے، کسی کے عیب بتا دیتے ہیں، سب کچھ بتا کر کیا کہتے ہیں، 5واں گیئر لگا لیتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، چھوڑی ہمیں کیا لینا اس سے، سب کچھ تو بتا ہی دیا، اور آخر میں پھر یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، چھوڑیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائیں گے۔ تو یہ حدیثیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق پر رحم کھانے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے، یعنی جو ایسا ایسا کام کریں گے، جو یتیموں کو کھانا کھلائیں گے، رشتہ دار یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، غلاموں کو آزاد کرائیں گے، مومنین ہوں گے، آپس میں رحم کھائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کریں گے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور اس کے خلاف والذین کفروا بآیاتنا، لیکن جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں، نصیب والے ہیں، میمنہ نصیب، بڑے نصیب والے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ بڑے بدبخت ہیں، نحوست والے ہیں، مشأمہ۔ تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ
دائنے ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا وہ بڑے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بڑے نحوست والے لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، اور یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن پر آگ ایسی مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، مؤصدہ چاروں طرف سے گھیر دی جائے گی، ایسا لگتا ہو کہ جیسے پلر ہوتے ہوں، آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں، پلر ہوں جیسے، اتنی تیز ہوگی اور چاروں طرف سے گھیر دی جائے گی، انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ علیہم نار مؤصدہ، اور جو انکار کریں گے ان پر جو ہے آگ ایسی مسلط ہوگی جو ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ تو یہ ہمارا اس صورت کا مضمون پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔